تو جناب سورہ 17 ہے، پھر اس کی 36 آیت، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ تم ہم کافیہ نہ ہو جاؤ جس کا تمہیں اس کے ساتھ علم نہ ہو، یعنی دوسرے شخص کے عقیدے کی بات چیت پہ متفق ہونا۔ بے شک سماعت، بصارت اور دل ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر لگا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، ہم کافیہ میں نے بتا دیا، یا اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے کوئی بھی بات کہی تو آپ اس پہ فوراً ایمان لیا ہے، اس میں ہاں میں یہاں پہ بھر لی، در پہ نہ ہو۔ اچھا، مطلب یہ کہ کوئی بھی بات جب سنتے ہیں نا آپ مذہب کے بارے میں، کوئی بھی بات جب آپ کسی سے سنیں، کوئی بھی، میں یا کوئی بھی، تو سننے سے پہلے سوچیں کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، آیت سے بول رہا ہے یا آیت پڑھ کے اپنی بات بتا رہا ہے، ہر چیز نوٹ کر سکتے ہیں آپ۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی بات سنتے ہیں ایسے مذہب کے نام سے، وہ ایک دم اس کی بات کو یقین کر لیتے ہیں، مَا لَيْسَ لَكَ، جبکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ اس پہ مان لیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور دل سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے سن کے کیسے مان لیا۔ تو ماننے سے پہلے آپ کو ویریفائی کرنا ضروری ہے۔ مذہب کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ کہہ رہا ہے در پہ مت ہو جاؤ کہ جس کا تمہیں نہیں اسی پہ در پہ ہیں، پتہ ہے نہیں پہ بولے چلے جا رہے، بات بلیو کر لیا آپ نے۔ تو میں نے کہا ہم کافیہ بن جاتا ہے، ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، مان بھی لیا اس کی بات۔ تو یہ بتا رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، ہرگز نہیں تو ہو جائے جس کے بعد تیرا علم ہے تو در پہ یا ہم کافیہ بن جا، ہاں میں ہاں ملا لے، نہیں۔ اِنَّ السَّمْعَ، بے شک تیری سماعت، والبصر بصارت، والفؤاد اور دل، کلو اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہماری سماعت جو انسائٹ ہے، انسائٹ یہ آنکھ نہیں، انسائٹ، اور ہماری ہیئرنگ، سماعت اور بصارت اور دل، ان سے سوال کیا جائے، کیونکہ یہی جا کے جگہ لیتا ہے، جو بلیف بنتا ہے یا عقیدہ بنتا ہے وہ یہی ان تینوں سے بنتا ہے، دل، ایموشنز جہاں سے ہو رہے ہیں، اور اندر کی انسائٹ ہے اور اندر کی بصارت، دل کیا، اس کو خراب کر دیتا ہے شیطان۔ اسی کو صحیح کرنا ہے ہم نے، انسائٹ کو صحیح کرنا ہے، اپنی انسائٹ سے سماعت کو صحیح کرنا ہے اور دل کو۔ السلام علیکم شیخ صاحب، یہ 17 کی جو 36 آپ نے بتائی تھی، 17 کی 36، 36 اس میں ہے سما والبصرہ والفواد۔ آپ نے پچھلے لیکچر میں فواد قلب اور دل، فزیکل دل کہا تھا، نہیں فواد کو فزیکل، جی، تو اسے ذرا کھل کے بیان کریں گے؟ میں دیکھیے، قلب تو بیٹ ہے نا، قلب تو بیٹ ہے، اور فواد تو وہ فزیکل ہارٹ ہے، یہاں فزیکل ہارٹ ہے، یہاں پہ بصارت انسائیڈ آئی ہے نا؟ نہیں فواد فزیکل ہے، یہ فزیکل ہے نا؟ ہاں، یہ میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی۔ نہیں میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بصارت ہو گئی انسائٹ، اور دوسری کیا چیز ہے، سماعت۔ ہارٹ یا فزیکل بتایا اللہ نے، جہاں سے بیٹ، جہاں سے وہ چلتا ہے وہ فزیکل ہارٹ بتایا یہاں پر، مطلب یہاں پر بیٹ نہیں بتائی، ہاں یہ فزیکل ہارٹ کا ذکر کنفرم کرنا تھا کہ یہ فزیکل ہے نا؟ ہاں یہ فزیکل ہارٹ ہے، فواد۔ ٹھیک، تھینک یو۔ کیونکہ یہ کہہ رہی جب یہ اس کے پاس ہی تو ہے وہ چیز، جب چلے گا تو یا آپ سے بصارت یا انسائٹ آئے گی، یا تو اس جگہ ہارٹ لکھ دیا اللہ نے۔ تھینک یو۔ اوکے شیخ صاحب، یہ جو 17 کی 36 ہے، اس کو ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیں۔ نہیں بتائیں تھوڑا کیا ہے وہ؟ اس میں نا کہ تمہیں جس کا علم نہیں ہو بے شک، ہاں مطلب وہ یہ کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس پہ آپ در پہ نہ رہیں۔ لوگ یعنی کہ ایک چیز کا پتہ نہیں آپ نے، کسی کا پتہ نہیں آپ نے مان لیا، تو جب ہی کہہ رہے دل اور سماعت اور دوسرا کیا ہے وہ فواد، ان سے بھی پوچھ سکے گی، کیونکہ آپ نے اس کو اپنے ذہن میں بنا لیا، کسی نے کچھ بولا، جیسے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہم کافی ہے، یعنی میں نے ایک بات کہی قرآن کے علاوہ ایسی بات کی تو آپ نے اس کو ایگری کر لیا، مذہب کی بات کر رہا ہوں میں، اور آپ نے ایگری کر لیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم نے جو ایگری کیا ہے، تمہارا دل اور تمہارے پاس سماعت ہے اور تمہارے پاس بصارت ہے، تم نے کیسے مان لیا؟ اس چیز کو مانا کیسے؟ یہ سوال ہوگا آپ سے۔ کوئی بھی آدمی آیات کے علاوہ کوئی بات مذہب کی بتا دے اور اس کو آپ ایمان کا حصہ بنا لیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی دل، اس کی سماعت اور اس کی بصارت سے سوال کیا جائے گا۔ دل سے کیوں ایگری کیا، قبول کیوں کیا؟ ہاں کیوں ایگری کر لیا؟ کیونکہ جس کا تمہیں علم نہیں تھا، علم تھا نہیں، ایگری کر لیا آپ نے۔ اس کے تو پتہ ہے لوگ تو یہ تک لکھ دیتے ہیں
کہ بغیر کسی, جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ بغیر کسی قرآن کی نالج کے تم نے اس کو بلیو بناؤ ہی نہیں, قرآن کے علاوہ کسی چیز پہ بلیو بناؤ ہی نہیں. اس کے ایکسپلینیٹری میننگ کر دیتے شاید کہ یہ جو ورڈ ہے کہ یو ہیو نو رائٹ ٹو بلیو ان اینی تھنگ, کسی چیز پہ آپ ایمان نہ لائیں جب تک کہ قرآن کے آیت سامنے نہ آ جائے. تو وہ دل اور سماعت سائڈ پہ وہ اس سے سوال جو کیا جائے گا کہ تم نے کیسے مانا, ہاں اس طرح. ہاں نہیں بغیر سنے نہیں, سنا جو اس نے بولا, ہاں سنا بھی دیکھا جو مان لیا, مگر وہ ایویڈنس پروف نہیں تھا, ایسی بول دیا کسی نے بول دیا. بہت سی باتیں آج تک ہم مانتے آ رہے ہیں, ایسی تو مانتے آ رہے ہیں جو ہماری زندگی, ہاں سنی سنائی جو مانتے آ رہے ہیں, جو ہمارا عقیدہ چلتا آ رہا ہے وہ سنی سنائی باتیں. اس پہ سوال کیا جائے گا کیسے مانا تم نے, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں بغیر آیت دیکھے. اب دیکھیں نا یہاں کے کیا ہوتا ہے, جب میرے پاس یہاں لوگ آتے ہیں جب قرآن کی آیتیں دیکھتے ہیں انہیں یہی تو لگتا ہے یار ہم تو پتہ ہی کیا سنتے آ رہے تھے. وہ جو سن کے مانا وہ اس کا کہہ رہا ہے کہ تم نے, تمہاری سماعت, تمہارا بصارت اور تمہارا دل سب سوال کیا ہے تم نے کیسے مانا. اب نہیں مانیں گے آپ, جاننے کے بعد مانا, یہ پہلے تو ہم ایسے ہی مانتے آ رہے ہیں نا مذہب. اس پہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارے کو بصارت بھی دی تھی, تمہارے پاس سماعت بھی تھی اور تمہارے پاس دل بھی تھا, تب بھی تم نے مان لیا. تو اب جب قرآن دیکھنے کے بعد ماننا ہے اصل میں, ویسے ماننا نہیں ہے, اور ہم بغیر پہلے مان رہے ہوتے ہیں. یہ ہے صحیح ہے. اب تو کوئی سوال نہیں کر رہا نا, چلو.